बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की फैमिली को तोड़ने की साजिश जो है वो की जा रही है और उनके अंदर इख्तलाफात पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन ये एजेंडा कौन चला रहा है, इनके पीछे कौन है, ये तमाम तर चीज़ें आज कुछ बेनकाब हुई हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। आम इंतखाबात 2024 का जो शेड्यूल है वो इलेक्शन कमीशन ने तैयार कर लिया है। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी कब जमा कराए जाएंगे, इसकी तफसीलात आज आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा आज शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब को साइफर केस के अंदर अदालत के अंदर क्यों नहीं पेश किया गया, और तहरीक इंसाफ के ज्वाइनिंग्स के हवाले से और इंटर पार्टी इलेक्शंस के हवाले से हिकमत अमली जो है वो तरतीब दे दी गई है। इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर आज डिस्कशन करेंगे। आगाज़ करते हैं नाज़रीन जनरल इलेक्शंस 2024 की, क्योंकि आम इंतखाबात 2024 का जो की तारीख है वो तो 8 फरवरी मुकर्रर कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मीडिएशन की गई, सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दरमियान मशावरत हुई और 8 फरवरी की तारीख का जो है वो इंतखाब किया गया। और बाद अज़ां दोनों इदारों की जानिब से, यानी कि अवान सदर की जानिब से भी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी इस बात का ऐलान किया गया। और फिर ये बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आगाह की गई और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फिर मुहर लगा दी कि 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान के आम इंतखाबात होंगे और इन इंतखाबात में तारीख आगे पीछे अब नहीं हो सकेगी। अब नजरें थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शेड्यूल कब जारी करेगा, क्योंकि इस शेड्यूल के बाद सारे प्रोसेस जो हैं वो शुरू होने हैं। लेकिन इससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के अंदर तहरीक इंसाफ को फंसाने की कोशिश की। उसके ऊपर भी पीटीआई अब इंटर पार्टी इलेक्शंस की तरफ जा रही है। लेकिन पहले हम डिस्कस करते हैं शेड्यूल। ये शेड्यूल क्या है नाज़रीन? आम इंतखाबात के लिए जो शेड्यूल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तैयार किया है उसके मुताबिक दिसंबर के पहले हफ्ते में रिटर्निंग ऑफिसर्स जो मुतल्लिका हल्के हैं उनको अलॉट कर दिए जाएंगे, उनकी तैनाती कर दी जाएगी। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दिसंबर के दूसरे हफ्ते के अंदर आम इंतखाबात का बाज़ाब्ता शेड्यूल जारी करेगा। इसके बाद नॉमिनेशन पेपर्स कब जमा कराए जाएंगे, उनके ऊपर क्या एतराज़ात होंगे, एतराज़ात कब निपटाए जाएंगे, फिर हतमी लिस्ट जारी की जाएगी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबी निशानात अलॉट करेगा। तो ये प्रोसेस सारा होगा। पोल डे तो पहले आ चुका है, तो पहले दिसंबर के पहले हफ्ते में आरओज अपॉइंट कर दिए जाएंगे, दूसरे हफ्ते में शेड्यूल आ जाएगा और तीसरे हफ्ते में नॉमिनेशन पेपर्स वगैरह जमा होना शुरू हो जाएंगे। और जनवरी तक ये जो प्रोसेस है ये चलता रहेगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फिर रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो तमाम उम्मीदवारों को वक्त देंगे कि जो पार्टी टिकट्स जमा कराना चाहते हैं वो करा दें। और उसके बाद आम इंतखाबात का जो पूरा बिगल है वो बच जाएगा और 8 फरवरी को इंतखाबात करा दिए जाएंगे। जैसे ही शेड्यूल जारी होगा उससे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो अथॉरिटी है वो हकीकत में आपको नजर आएगी। उसके बाद फिर तमाम सियासी जमातें, तमाम सियासी उम्मीदवार जो हैं वो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएंगे। उनको लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करना भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी होगी और उनकी प्रोटेक्शन समेत उनके जो हकूक का तहफ़्फ़ुज़ है वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी होगी। इसके साथ ही जब इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स या फिर लोकल ऑब्जर्वर्स आ जाएंगे वो फिर इलेक्शंस की पूरी एक्टिविटी जब शुरू हो जाएगी तो फिर ये जो आपको लोगों की पकड़ धकड़ है, सियासतदानों की, उम्मीदवारों की पकड़ धकड़ आपको नजर आएगी, ये फिर सिलसिला रुक जाएगा। और फिर अगर साफ शफाफ और मुनसफाना इंतखाबात कराने में इलेक्शन कमीशन कामयाब हो गया और फिर तहरीक इंसाफ अपने वोटर्स को बाहर निकालने में कामयाब होगी तो फिर आपको पता है कि रिजल्ट्स क्या होंगे, नतीजा क्या होगा, वो तो आपको सबको पता है कि पीटीआई किस तरीके से जीतेगी। एक और खबर, आज चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी साहब इनको आज पेश करना था साइफर के मामले में, साइफर केस के अंदर, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जिस तरीके से हुक्म दिया था कि जेल का जो ट्रायल है वो गैर कानूनी है और ये जो अदालती ट्रायल है वो होना चाहिए। तो इसके ऊपर जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन जो कि साइफर ट्रायल के केस के खसूसी जज हैं, आज इन्होंने हुक्म दिया था कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को पेश किया जाए, लेकिन पेश नहीं किया गया। अलबत्ता एक रिपोर्ट पेश की गई और वो रिपोर्ट ये थी सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं, थ्रेट्स इशू हैं, ये बाकी मामला हैं, ये है, इस वजह से हम आपको यहाँ पे पेश नहीं कर सकते। अलबत्ता जेल ट्रायल जो है वो किया जाए। तो जो जज जुल्करनैन अबुल हसनात जुल्करनैन साहब हैं उन्होंने फिर पहले फैसला महफूज किया और बाद में वो फैसला सुनाते हुए ये कहा कि जेल ट्रायल होगा। शायद वो कानूनी तकाजे पूरे कर लिए गए हैं, कैबिनेट से उसकी अप्रूवल भी ले ली गई है
اور نوٹیفیکیشن بھی جو ہے وہ جاری کر دیا جائے گا۔ تو یوں جج محمد ذوالقرنین صاحب جو ہیں، جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین صاحب، انہوں نے اپنے ہی فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہ ہونے کے اوپر کوئی چوں چاہ نہیں کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو ہے ٹھیک ہے، آگے آئندہ جمعے جب ٹرائل ہوگا تو وہ اڈیالہ جیل کے اندر ہی ہو جائے گا۔ اب بات یہ ہے کہ شاہ محمود اور عمران خان صاحب کو پیش کیوں نہیں کیا گیا؟ وجہ صرف سیکیورٹی ہے یا خوف ہے؟ میری اطلاع کے مطابق خوف ہے، کیونکہ وہ 1 منٹ کے لیے بھی اسپیئر نہیں کرنا چاہ رہے کہ خان صاحب کی ایک جھلک، ایک ویڈیو، ایک تصویر جو ہے وہ باہر چلی جائے۔ اگر یہ تصویر، ویڈیو، جھلک، کوئی بات خان صاحب کی باہر چلی گئی تو ان کا جو پلان ہے وہ سارا کا سارا ختم ہو جائے گا۔ وکلاء کے ساتھ یا پھر رشتہ داروں کے ساتھ بھی اگر عمران خان صاحب کی ملاقات کرائی جاتی ہے تو بھی اس کے اندر کوئی تصویر وغیرہ الاؤ نہیں ہوتی، نہ ہی کوئی ویڈیو بنانے دی جاتی ہے، نہ کسی چیز کی ریکارڈنگ کرنے دی جاتی ہے۔ سخت سکریننگ کے بعد جو لوگ ملاقات کے لیے خان صاحب کے ساتھ جاتے ہیں تو پھر واپسی کے اوپر بھی ان کی سکریننگ آلموسٹ کی جاتی ہے کہ کہیں یہ نظر تو نہیں، ویڈیو تو ریکارڈ کر کے نہیں گئے، کیونکہ انہیں پتہ ہے خان صاحب کا ایک پیغام آنا ہے اور اس کے بعد ان کی جو ساری یہ محنت ہے پروجیکٹ نواز شریف ری لانچنگ والی، یہ ساری کی ساری وڑ جانی ہے، یہ ختم ہو جانی ہے۔ اور اگر یہ ختم ہو گیا تو پھر ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہنا۔ خوف ہے کہ خان اگر آ گیا تو ہمیں برباد کر دے گا، خان اگر آ گیا جو ہم نے پی ٹی آئی کے ورکرز اور رہنماؤں کے ساتھ ظلم ظالم کیے ہیں بطور سیاسی جماعت، خان نے ہمیں نہیں چھوڑنا۔ اور خان کے اتنا خوف دیا ہوا ہے کہ باقی سیاسی جماعتیں بھی ان کے ساتھ مقتدر حلقوں کے ساتھ کھڑی ہیں۔ تو اب ایک خوف کے عالم میں آپ کو پتہ ہے کہ کوئی عقل مند اور ذہین جو بھی بندہ ہو، مطلب جو ایک سمجھ بوجھ رکھنے والا بندہ ہو، اگر اس کو بھی بتائیں گے خوف کے اندر یا ڈر کے اندر فیصلے کس قسم کے ہوتے ہیں، خوف کے اندر ہمیشہ فیصلے غلط ہوتے ہیں۔ تو بھائی بیٹھیں، اسٹریٹجی بنائیں، عمران خان کے ساتھ یا پھر پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کریں۔ وہ پاکستانی ہیں، وہ بھی پاکستانی، جیسے آپ پاکستانی ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں، اور پاکستانی ہونے کے ناطے آپ ان سے بات چیت کریں۔ خیر، ایک اور بڑی سازش جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ خان صاحب کی فیملی کو یا پھر ان کے خاندان کو 2-3 حصوں کے اندر تقسیم کرنے کا پلان بنایا گیا ہے۔ یہ بھی وہی لوگ پلان کر رہے ہیں جو پی ٹی آئی کو بطور سیاسی جماعت ان کے وجود کے خلاف ہوئے پڑے ہیں، انٹرا پارٹی الیکشنز کے اندر بھی ایشوز پیدا کر رہے ہیں اور بڑے معاملات کر رہے ہیں۔ اب یہ انٹرا پارٹی الیکشنز کے ساتھ ہی ریلیٹ کرتی ہے ایک چیز ہے۔ ایک تو تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ انٹرا پارٹی الیکشنز کرائیں گے، لیکن ایک کنٹروورسی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ آج راولپنڈی اور اڈیالہ جیل کے باہر میرے خیال میں پروٹیسٹ بھی کرایا گیا۔ علیمہ خان جو کہ عمران خان صاحب کی بہن ہے، ان کے خلاف بشریٰ بی بی کے حق میں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کیسا ہو، بشریٰ بی بی جیسا ہو، بشریٰ بی بی زندہ باد، علیمہ خان جو ہے ان کے خلاف باتیں کی گئی۔ تو خاندان کے اندر سے جو پھوٹ ہے وہ ڈلوانے کی کوشش کی گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بشریٰ بی بی یا پھر علیمہ خان آ جائیں، علیمہ خان آ جائیں تو بشریٰ بی بی، اس طریقے سے ایشوز پیدا ہونا شروع۔ اس کے اوپر پھر عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں شیر افضل مروت، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ عمران خان کے خاندان میں سے کوئی بندہ انٹر پارٹی الیکشنز نہیں لڑے گا، پارٹی کے الیکشنز نہیں لڑے گا۔ یہ بات تو کلیئر ہوگی۔ میں اپنی اس خبر کے اوپر بالکل قائم ہوں کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان ہی ہیں۔ عمران خان کے بغیر تحریک انصاف کچھ نہیں ہے، اور تحریک انصاف کو اس بات کا اندازہ بھی ہے کہ ووٹ پڑنا ہے عمران خان کو پڑنا ہے۔ تو پہلے ایک عقل مندی تو یہ کی جا رہی ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشنز کروا کر تحریک انصاف اپنے آپ کو سیو کر رہی ہے کہ اس کو جنرل الیکشنز 2024 سے آؤٹ ہی نہ کر دیا جائے، باہر نہ کر دیا جائے۔ انٹر پارٹی الیکشن کی تفصیلات جمع کرا کے تحریک انصاف جو ہے وہ پہلے تو اس پلان کو ناکام بنا دے گی جو ایک پلان سامنے آیا تھا کہ مائنس عمران خان یا پھر بلہ باہر کرنے کی جو پلان ہے وہ ختم کر دے گی، اور دوسرا پھر عارضی طور پر کسی ایک کو ذمہ داری اگر سونپی جاتی ہے، اگر کنٹروورسی سے بچنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی ایسا شخص تحریک انصاف کا رہنما جس کو پارٹی عہدہ دے دیا جائے، سربراہی اسے دے دی جائے کہ عارضی طور کے اوپر وہ معاملات دیکھیں گے، تو بھی پرابلمز ختم ہو سکتی ہیں تحریک انصاف کی۔ اور جب عمران خان صاحب کے اوپر سزا ختم ہو جائے عمران خان صاحب کی، تو پھر وہ پارٹی سربراہی لے لیں، اور عمران خان اس دوران پیٹرن ان چیف یا پھر قائد پاکستان تحریک انصاف بن سکتے ہیں، یا پھر بانی سربراہ بن سکتے ہیں تحریک انصاف کے، مطلب وہ ایک ٹرم استعمال کی جا سکتی ہے۔ خیر، تحریک انصاف نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر جو جوائننگز والی ہیں حکمت عملی اس کی ترتیب دے دی ہے، اور آئندہ عام انتخابات کے اندر کہ اس سے پہلے جتنے بھی سیاسی جوائننگز ہوا کریں گی وہ سیکرٹری جنرل عمر ایوب، اور اس کے بعد عمر ایوب جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے
اس کی اپروول لیں گے اور اس کے بعد جو جوائننگز ہو سکیں گے، کیونکہ پی ٹی آئی کو خطرہ یہ ہے کہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کے گھوڑے پھر دوبارہ پی ٹی آئی کے ساتھ شامل نہ ہو جائیں، اور وہ عین وقت کے اوپر جب وہ ٹکٹیں تقسیم کر رہے ہوں تحریک انصاف والے تو پھر ایسا نہ ہو کہ وہ پھر پارٹی چھوڑ کے چلے جائیں اور پی ٹی آئی کو ایک ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکے۔ تو اب ظاہر ہے تحریک انصاف تقریباً دیکھ بھال کے تمام ساری چیزوں کو دیکھ کے مد نظر رکھ کر جو ہے وہ ترتیب دے رہی ہے ٹکٹوں کو بھی اور لوگوں کو بھی جوائننگز کے حوالے سے، کیونکہ پہلے پی ٹی آئی بہت برے طریقے سے 2018 کی ٹکٹوں کے اندر بھی وہ مار کھا چکی ہے کہ جن کی وفاداریاں خان صاحب اور پی ٹی آئی سے کم بلکہ کسی اور کے ساتھ زیادہ تھیں، تو اب ان تمام تر چیزوں کو جو ہے وہ جانچا جا رہا ہے کہ ان کے کنیکشنز کیا ہیں، کس کے ساتھ ہیں، کیا معاملات ہیں، تاکہ جب الیکشنز آگے ہو جائیں تو پھر بندے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ وفاداری کے ساتھ رہیں اور بعد میں کسی پریشر کے اندر آ کر بھاگ نہ جائیں اور کسی اور کے لیے کام نہ کرتے رہیں یا وکٹ کے دونوں طرف ہی نہ کھیلتے رہیں۔ تو یہ ایک اچھی حکمت عملی بنائی ہے عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے۔ تو انٹرا پارٹی الیکشنز اور باقی سارے معاملات کے اوپر پی ٹی آئی ایک پیج کے اوپر ہے۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، ناظرین مجھے اجازت دیجیے، اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔